ممبر قرآن بورڈ ڈاکٹر عبدالغفور راشد کی جانب سے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم، ناظم اعلیٰ ریاض سعودیہ ڈاکٹر عمران، شیخ عمر خادم آف سعودیہ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی، ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ، فیصل افضل شیخ، احمد میر، حافظ ممتاز حسین اور دیگر جماعتی ذمہ داران کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیے میں جماعتی عہدیداران اور قائدین نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر خوشگوار ماحول میں باہمی دلچسپی، دینی اور تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پروگرام کے میزبان عثمان راشد، انجینئر سلمان راشد اور ارسلان راشد تھے۔ دادو کے رہائشی قربان لاشاری اور دیگر کا کہنا ہے کہ کرپشن کی وجہ سے ہم برسوں سے سرکاری ادارے، پاسپورٹ آفس اور دیگر اداروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ و برباد ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس از خود نوٹس لیں اور وفاقی وزارت داخلہ، ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، اینٹی کرپشن، وفاقی اور صوبائی ایجنسیاں، سندھ حکومت، کمشنر حیدرآباد، ڈپٹی کمشنر دادو اور دیگر اعلیٰ حکام کا احتساب کریں۔ وہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیں اور پاسپورٹ آفس دادو کے کرپٹ اہلکاروں، کلرکوں اور ایجنٹوں کو کٹہرے میں لائیں اور شفاف تحقیقات کرائیں تاکہ عوام کا بھلا ہو سکے۔ احمد پور لمحہ ایس ایچ او تھانہ احمد پور لمحہ صدام حسین ڈگروچا کی انجمن تاجران سے سمارٹ لاک ڈاؤن اور محرم الحرام کے حوالے سے میٹنگ۔ ایس ایچ او نے صدر کریانہ احمد پور لمحہ حاجی عمران سے گفتگو کرتے ہوئے سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد یقینی بنانے کا کہا، جس پر صدر کریانہ اسٹور حاجی عمران نے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے کے لیے یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر چودھری کاشف، عثمان احمد و دیگر مارکیٹ کی کاروباری شخصیات موجود تھیں۔ سکھر، مہنگائی اور مطالبات کی عدم منظوری کے خلاف ایپکا کا احتجاج۔ سکھر سے اعجاز چھجن کے مطابق آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن ایپکا ضلع سکھر کے زیر اہتمام بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ملازمین کے مطالبات منظور نہ ہونے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے سینکڑوں مرد و خواتین ملازمین نے محمد بن قاسم پارک سے سکھر پریس کلب تک ریلی نکالی اور دھرنا دے کر نعرے بازی کی۔ احتجاج کی قیادت ایپکا سندھ کے صوبائی صدر مقبول حسین مہر نے کی۔ مقررین نے کہا کہ مہنگائی کی باعث سرکاری ملازمین شدید معاشی مشکلات کا شکار ہیں اور موجودہ تنخواہیں بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا کہ آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کم از کم 200% اضافہ کیا جائے۔ نوشہر و فیروز آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن یاپکا ہیلتھ ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں سول اسپتال نوشہر و فیروز سے احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے پریس کلب پہنچے۔ اس موقع پر مظہر علی راجپر، اعظم آلمانی، نیاز حسین کلہوڑو اور دیگر رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ ملازمین کی تنخواہوں میں 200% اضافہ، 30% ڈسپیرٹی الاؤنس، میڈیکل الاؤنس میں 100% اضافہ اور گروپ انشورنس کی رقم ریٹائرمنٹ کے وقت ادا کی جائے۔ مقررین نے سندھ حکومت سے چارٹر آف ڈیمانڈ فوری منظور کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو پورے سندھ میں احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ ڈیرہ غازی خان میں صوبائی اتحاد بین المسلمین کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی خطیب و امام بادشاہی مسجد مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد نے اجلاس کی صدارت کی۔ کمشنر اشفاق احمد چودھری، آر پی او اظہر اکرم، ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد، ڈی پی او صادق بلوچ، ڈویژن بھر سے متعلقہ افسران اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی۔ ڈیرہ غازی خان میں اتحاد بین المسلمین کے اجلاس میں شریک علماء کرام اور دیگر ہاتھ کی زنجیر بنا کر یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ محرم الحرام میں امن و امان اور بین المسالک ہم آہنگی پر زور دیا گیا۔ مولانا سید عبدالخبیر آزاد نے اپنے خطاب میں کہا کہ اتحاد بین المسلمین استحکام پاکستان کی ضمانت ہے۔ علماء کرام محراب و منبر سے امن، رواداری اور بھائی چارے کا پیغام دے۔ نفرت انگیز اور اشتعال انگیز تقاریر سے گریز کیا جائے۔ محرم الحرام کے دوران ضابطہ اخلاق پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ سیالکوٹ میں ہونے والی بارش کے بعد شدید گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا اور شہریوں نے راحت کا اظہار کیا۔ گزشتہ کئی روز سے جاری شدید گرمی کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا تھا، تاہم بارش برسنے کے بعد درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہوئی اور ٹھنڈی ہواؤں نے ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ بارش اور مونسون سے قبل ہونے والی بارشیں عموماً گرمی کی شدت میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ بارش کے بعد پارکوں، بازاروں اور تفریحی مقامات پر شہریوں کی آمد میں اضافہ دیکھنے میں آیا، جبکہ کسانوں نے بھی بارش کو فصلوں کے لیے مفید قرار دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حالیہ بارش نے شدید گرمی سے نجات دلائی ہے اور موسم خوشگوار ہونے سے روزمرہ سرگرمیاں بھی آسان ہو گئی ہیں۔
ब्यूरो चीफ मलिक अब्बास ढड्डी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर में जुल्म की इंतहा। बेवा खातून ने इंसाफ के हुसूल के लिए सिटी प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने साथ होने वाले मुबैना जुल्म और ज्यादती की दास्तान मीडिया के सामने रख दी। मुतासरा खातून का कहना है कि एक बाअसर शख्स गुज़श्ता कई बरसों से उन्हें हरासानी, ब्लैकमेल करने और ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बना रहा है, मगर मुतअद्दिद दरखास्तों के बावजूद उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। बहावलपुर की इस्लामिया कॉलोनी की रिहायशी बेवा खातून रिफत की आंखों में बेबसी और अल्फाज में दर्द साफ झलक रहा था जब उन्होंने सिटी प्रेस क्लब में सहाफियों के सामने अपनी दास्तान सुनाई। मुतासरा खातून के मुताबिक मोहल्ले का एक बाअसर शख्स कई सालों से उन्हें मुबैना तौर पर हरासा कर रहा है। खातून का दावा है कि नाजायज ताल्लुकात कायम करने से इनकार पर उन्हें मुसलसल ब्लैकमेल किया गया, जहनी अजियत दी गई और मुतअद्दिद बार छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा। रिफत का कहना है कि वो मेहनत मजदूरी और सिलाई का काम करके अपने खानदान का पेट पालती हैं, लेकिन मुबैना हरासानी और धमकियों के बायस उनकी जिंदगी खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुकी है। खातून ने इल्जाम आयद किया कि हालिया दिनों में उन्हें जिस्मानी तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने मकामी पुलिस और ज़िले हुक्काम को दरखास्तें दी, मगर अब तक कोई मौसर कार्रवाई सामने नहीं आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतासरा खातून ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और DPO बहावलपुर से फौरी नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने की अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ न मिला तो वह एहतजाजन DPO ऑफिस के सामने खुदसोजी करने पर मजबूर होंगी। खातून ने मुतालबा किया कि उनकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए।